ایک آپ نے ویکینڈ کے اوپر عید کے فوراً بعد جلسہ کیا پشین کے اندر، کہا جا رہا ہے کہ وہ جلسہ ایک ناکام جلسہ ہے، یا میں تبصرے کی بات کر رہی ہوں، میں اپنی اوپینین نہیں دے رہی. آپ کو لگتا ہے کہ یہ تحریک واقعی ٹیک آف کر پائے گی جس طرح سے آپ لوگ سوچ کے بیٹھے تھے یا بیٹھے ہیں؟ ٹیک آف تو بہت پہلے سے کر پائی ہے. اچھا، ٹیک آف تو کر پائی ہے. میرے خیال میں جو ایک اور تحریک تھی پی ٹی آئی کو ختم کرنے کی، جو 2 سال سے چل رہی ہے، اور بالخصوص میں کہوں گا کہ پچھلے جنوری سے جب پی ایم ایل این نے پہلے یہ چیلنج کیا کہ آپ اگر الیکشنز چاہتے ہیں تو پنجاب اور کے پی کی اسمبلیز ڈیزالو کریں، اور جیسے ہی ڈیزالو ہوئی پھر کہا کہ کیوں ڈیزالو ہوئی، ہم آئین کو توڑیں گے لیکن الیکشن نہیں کریں گے. اور آپ سوچیں کہ اگر یہ 2 الیکشن ہوتے تو شاید پچھلے سال کی تاریخ اور ہوتی ہے، پتہ تو نہیں، لیکن اگر ہم کنجیکچر پہ کر رہے ہیں تو بالکل ایک ممکنات پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اگر الیکشنز ہو جاتے یا یہ الیکشن پہلے ہوتا، بالکل اگر ہو جاتے تو کیوں نہ ہو سکتی. مگر اگر میں تو بہت کچھ ہے، اگر مگر تو بہت کچھ ہے. ہماری تو ساری جو ہے گفتگوئی اگر مگر پہ ہوتی ہے نا. میرے خیال میں یہ ایک بالکل لاجیکل وہ ہے. آپ نے آئین توڑا، آپ نے اس بیسس پہ توڑا کہ الیکشن فری اینڈ فیئر تب ہوں گے جب سارے ملک میں ایک ساتھ ہو. حال آپ نے دیکھ لیا 8 فروری کو. لیکن جو آپ کا سوال تھا ٹیک آف کرے گی، ٹیک آف کرے گی، دیکھیں 1 سال سب کچھ کیا گیا کہ پی ٹی آئی کی کریش لینڈنگ ہو جائے، آج تک نہیں ہو پائی. اب فرق کیا ہے کہ حالانکہ پی ٹی آئی کے ساتھ بیشتر عوام تھے، میں کہوں گا کہ 2/3 اگر آپ سیٹس کی ایکچوئل فارم 45 بڑی جماعت ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں. لیکن جب باقی آوازیں آ سکتی ہے تو پھر آپ یہ الزام لگا سکتے کہ پی ٹی آئی جتنی بھی بڑی جماعت ہو وہ سولو فلائٹ کر رہی ہے. اور مقصد کیا ہے؟ تحفظ ابھی بالکل صحیح بات ہے. نہیں اچھی نہیں، بالکل نہیں. میں تو اس کے اوپر آپ کو پتا ہے الیکشنز جب تھے تو ہم اس وقت بھی کہتے تھے ہونے چاہیے کے حساب سے بڑا جلسہ، پشین کے حساب سے نہیں میرے خیال میں. مگر وہاں پہ جو نعرے لگے، اور مولانا کو آپ نے، اور آج اسد کیسر صاحب نے رابطہ کیا ان کے ساتھ، مگر آپ نے ان کو اوفینڈ کیا ہے. وہ نعرے لگے، لگوائے گئے. صاحب نے کہا تھا نا کہ نہ لگائے، تو نہ کہتے تو شاید زیادہ بہتر تھا. نہیں دیکھیں میرے خیال میں اتنی پولرائزیشن واقعی ہوئی ہے پچھلے چند سالوں میں کہ ہم ہر ایک چیز پہ اٹیک بھی کر سکتے ہیں، اور عوام کا مائنڈ بھی جو ہے وہ میک اپ ہوا ہے. یہاں پہ لوگوں کو سمجھنے کی یہ ضرورت ہے، اور یہاں پہ لوگوں کو اعتراض بھی ہوگا کہ کچھ ہمارے ساتھ جو اس موومنٹ میں جیسے یہ بڑی ہوگی ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے ہماری مخالفت کی ہے. مقصد صرف ایک ہے، آئین کی بالادستی. آئین کی بالادستی ہے. خرم صاحب بھی وہ آئین جو 9 اپریل 2022 کے بعد آپ کو یاد آیا، وہ نہیں، وہ آئین ہمیشہ یاد آیا ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جو ہے وہ پی ٹی آئی بنسبت ساری اور جماعتوں کی جو ہے میرے خیال میں آئین پہ کھڑی ہوئی ہے. ایک چیز میں ضرور کہوں گا کہ obviously جب آپ کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو اس کے بعد آپ کے لیے ایک موقع ہوتا ہے. اتنی کلینزنگ ہو گئی ہے. ابھی بھی میں کہوں گا پی ٹی آئی کوئی پرفیکٹ جماعت نہیں ہے، بہت سارے مسائل ہیں، لیکن پبلک عوامی جماعت ہے. لیکن ابھی ہمیں یہ ضرور ایک کلیئرٹی آف ویژن ہے، کم از کم مجھے ہے اور بہت سے ساتھیوں کو ہے، کہ ابھی ہم نے جو ہے پاکستان کو اسی آئین اور اسی سسٹم کے تحت چلانا ہے جو کانسٹیٹیوشن میں لکھا گیا. اس سے پہلے کہ خرم صاحب کے پاس جاؤں، ظاہر ہے تیمور جھگڑا صاحب ایک بڑے اچھے ڈیبیٹر ہیں اور انہوں نے ایک پلیٹ فارم دے دیا. میں ان کو تب سے جانتی ہوں جب یہ اسٹوڈنٹ لائف میں ڈیبیٹنگ میں تھے، تو میں اس لیے حوالہ دے رہی ہوں کہ انہوں نے پلیٹ فارم دے دیا. وہ کہہ رہے ہیں ہم آئین کی بالادستی کے لیے یہ جنگ لڑیں گے، یہ تحریک آئین کی بالادستی کی ہے. بالکل ساری سیاسی جماعتیں یہی بات کر رہی ہیں. ان کی تحریک کامیاب ہو سکتی ہے کیونکہ پبلک سپورٹ ہے. نہیں وہ کہتے ہیں نا انگریزی دا دی تے پنجابی دا دا، جتھے لگدا ہے اتھے لا. یہ آئین قانون ہماری ساری سیاسی جماعتیں اسی طرح استعمال کرتی ہیں. جیسے آپ نے 9 اپریل کا ان کو حوالہ دیا، تو اس سے پہلے انہوں نے آئین توڑا. صدر، وزیر اعظم اور اسپیکر نے مل کے ایک ایسا کام کیا جسے سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ نے آئین شکنی کی. اس کے بعد رول آف لا پہ آ گئے. مطلب ہمارا کام یہی ہے نا کہ اگر میرا دا لگ جاتا تو ٹھیک تھا، اگر نہیں لگتا تو مجھے آئین اور قانون یاد آ گیا. سوری ان کے لیے نہیں کہہ رہا، مطلب ایک یہ ہمارا عمومی رویہ ہے. تمام ساری جماعتیں یہی کرتی ہیں، کسی ایک کا نہیں ہے. عزت دو دیکھ لیں آپ. مطلب وہ سب کا ہے نا کہ جب عزت مل گئی تو اپنی مرضی سے عزت کو تبدیل کر لیا کہ جی اب حکومت میں عزت ہے. پھر پبلک میں جو عزت ہو رہی ہے وہ اب ان کو پتہ چل رہا ہے، ان کی پبلک نے سپورٹ کیا ہے. دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا اس پبلک کو انہوں نے سڑکوں پہ رولنا ہے. پشین کے جلسے پہ ایک اوورآل جو ان کے سپورٹرز بھی ولاگرز ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ جلسہ ناکام تھا. یہ نہیں کہا کہ بہت اچھا نہیں ہوا، ناکام کہا اسے. اور صبح 10 بجے تھا اور سارا کچھ تھا. اور اس کے اندر جس گرینڈ اپوزیشن کو یہ بنانے چلے ہیں، وہاں جو ان کے بعد
سب سے زیادہ لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں، چاہے وہ کے پی ہو، چاہے وہ کراچی ہو، سندھ ہو یا وہاں ہو، تو وہ مولانا فضل الرحمان ہے۔ میرے خیال ہے پبلک اس میں وہ زیادہ، میں یہی کہہ رہا ہوں جو سب سے زیادہ پی ٹی آئی کے اپنے جلسے عمران خان کی موجودگی کی بات ہے، اس کے بعد مولانا فضل الرحمان اس کے مقابلے کے جلسے کرتے ہیں۔ تو یہ کوئی اکٹھا ہونا نہیں بن رہا، یہ اپنا اپنا مفاد ہے کہ میں بڑا لیڈر بن جاؤں یا کوئی اور بن جائے یا کوئی خان صاحب کی جگہ۔ خود ان کی پارٹی کے اندر چونکہ یہ بحث ہے، بہت ساری ان کی جو کور کمیٹی کی گفتگو ہے یا ان کی جو میٹنگز ہوتی ہیں وہ ٹویٹس پہ آئی ہوئی ہوتی ہیں کہ کیا لڑائی اندر میں چل رہی ہے۔ یہ بڑی سیاسی جماعتوں میں ہوتا ہے، آپ دیکھ لینا کہ آج کل ڈارلنگ ہے رانا ثناءاللہ، میاں جاوید لطیف، خرم دستگیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں کہ جو الیکشن ہار گئے ان کی گفتگو بالکل اور ہے، جو جیت گئے ان کی جو گفتگو گورنمنٹ میں وہ خاموش ہے، نہیں مطلب وہ چینج ہوتی ہے۔ صحیح بات ہے خرم صاحب، کیوں اب میں خرم صاحب کو بھی لے لیتی ہوں اس میں، پھر ہم بریک کے بعد مزید اس پہ بات کریں گے۔ خرم صاحب، واقعی یہ رانا ثناءاللہ صاحب جو ہے یہ اپوزیشن ود ان دا پارٹی جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے اب آپ کی، اس کو ایک علامتی طور پہ سمجھا جائے یا نئے بیانیے کی تیاری کے طور پہ سمجھا جائے؟ جی نہیں، یہ تو جس شب الیکشن ختم ہوتا ہے اگلے الیکشن کا آغاز ہو جاتا ہے، لہٰذا آنے والے الیکشن کی تیاری ہم سب کو کرنی ہے، جماعت نے بھی کرنی ہے، اور اس کے لیے پھر جو 8 فروری کے سبق ہیں وہ بھی ہم نے سیکھے ہیں، اور اس کے بعد کس طرح آگے لے کر چلنا ہے اور عوام کس چیز کو رسپونڈ کر رہے ہیں، تو لہٰذا یہ سب چیزیں ہمارے سامنے ہیں اور اسی کو دیکھ کر ہی مگر خرم صاحب جیسے آئین کی بالادستی کی بات تیمور جھگڑا صاحب نے کی ہے، آپ بھی ووٹ کو عزت دو کی اور سویلین بالادستی کی بات کرتے رہے ہیں، اب وہ بیانیہ کہیں پیچھے چلا گیا ہے، دوبارہ سے بھی وہ واپس آ سکتا ہے اور کیسے آ سکتا ہے؟ آپ کی حکومت ہے اس وقت سر۔ جی لیکن 9 مئی کو آئین کی بالادستی کا دن تھا غالباً، جب آگ لگائی ریڈیو پاکستان پشاور کو اور جانوروں کو پشاور میں ہی بالا حصار کے اوپر حملہ ہوا۔ بہت آئین کی بالادستی کے ہم نے نظارے دیکھے ہیں، لاہور جناب اس میں بھی دیکھا ہم نے نظارہ، ہم نے جی ایچ کیو کے باہر بھی نظارہ دیکھا، اور یہ نظارے نئی نہیں ہیں۔ یہ ہم نے 31 اکتوبر 2016 کو جب اس وقت تحریک انصاف کی حکومت مسلح ہو کر اسلام آباد پر حملہ آور ہوئی تھی، ہم نے اس دن بھی آئین کی بالادستی دیکھی تھی۔ ہم نے اس دن بھی آئین کی بالادستی دیکھی تھی جب یہ لوگ لاہور میں پولیس کے اوپر جو ہے پیٹرول بم مار رہے تھے، ہم نے تب بھی آئین کی بالادستی دیکھی تھی، لے کر پاکستان ٹیلی ویژن پر قبضہ ہوئے تھے اور انہوں نے پارلیمان کا جنگلہ گرایا تھا۔ تو اب اگر یہ آئین کی بالادستی چاہتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اس پر عمل درآمد کریں، اور اس کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ جس طرح خیبر پختونخوا میں ہم نے دیکھا ہے کہ اس وقت وہاں کے اسپیکر نے صوبائی اسمبلی کا جو اجلاس نہیں بلایا کہ جی ہمیں تو یہ قبول نہیں ہے، تو یہ آئین کی بالادستی کے نظارے تو سر وہ تو پھر ابھی جو الیکشن نہیں ہوئے تھے 90 دنوں میں، اس میں بھی پھر آئین تو کے اوپر تو بات ہوئی ہے نا۔